ہمارا تفسیر القرآن کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ سورۃ الصف اس کا دوسرا رکوع آج آپ کی خدمت میں اس کے کچھ اسرار و رموز عرض کرنے کی کوشش کروں گا، اور بیچ میں جو ہمارے اس رمضان سے متعلقہ خاص موضوعات ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں ضرور عرض کیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ فرمایا اے ایمان والو، کیا تمہیں یہ نہ بتایا جائے کہ تم ایک ایسی تجارت کرو جو تمہیں نجات عطا فرما دے جہنم کی آگ سے۔ یہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے ایمان والوں سے کہ تمہیں ایسی تجارت کے بارے میں ہم بتاتے ہیں کہ اگر تم وہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں نار جہنم سے نجات عطا فرمائے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا وہ تجارت کیا ہے؟ یہ سودا ہے جو اب بتایا جا رہا ہے۔ فرمایا تؤمنون باللہ، سب سے پہلے اپنے اللہ پر ایمان لاؤ، ورسولہ، اور فرمایا اس کے بعد تمام رسولوں پر ایمان لے کے آؤ، اور اس کے بعد فرمایا وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، پھر اللہ کی راہ میں جہاد کرو اپنے مال کے ساتھ بھی اور اپنی جان کے ساتھ بھی۔ یہ یہاں پر تین باتیں ارشاد فرمائی گئیں۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، فرمایا یہ تمہارے لیے بہت بہترین ہے اگر تمہیں اس بات کا علم ہو جائے۔ اس کے بعد فرمایا جب تم یہ کرو گے تو پھر ہوگا کیا؟ فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، اللہ رب العزت تمہاری مغفرت فرمائے گا، جو تمہارے گناہ ہیں وہ سارے معاف فرمائے گا۔ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور فرمایا اللہ رب العزت تمہیں اس جنت میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، اور فرمایا کہ یہ پاکیزہ ٹھکانہ، پاکیزہ رہائش، پاکیزہ گھر، پاکیزہ محل یہ اللہ تمہیں عطا فرمائے گا، فی جنات عدن، جو کہ جنت کے باغوں میں ہوں گے۔ اس کے بعد فرمایا ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے جو اللہ رب العزت تمہیں عطا فرمائے گا۔ یہ ہے ابتدائی تین آیات طیبات کا مفہوم۔ اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم ایک ایسی تجارت کرو اپنے رب کے ساتھ کہ جس سے اللہ تمہیں نار جہنم سے نجات عطا فرمائے۔ قرآن مجید برہان رشید کے کئی مقامات پر ایسی بات ارشاد فرمائی گئی کہ تم اپنے رب کے ساتھ تجارت کرو، جیسا کہ ایک اور مقام پر میرے اللہ نے فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور، فرمایا بے شک وہ لوگ جو اللہ کے قرآن یعنی کتاب اس قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور پھر نماز قائم کرتے ہیں، اور اس کے بعد فرمایا کہ وہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہیں، تو اس آیت میں یہ فرمایا گیا یرجون تجارتن، یہ بندے بھی اپنے رب سے تجارت کرتے ہیں، اور آگے فرمایا لن تبور، یہ جو اپنے رب سے تجارت کرتا ہے اللہ کبھی اسے خسارہ نہیں ہونے دیتا، ہمیشہ اپنی رحمت سے فائدہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر نیکیاں کرنے کو اللہ کی بارگاہ میں تجارت کرنے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ جب تم نیکی کرو گے تو تم اللہ سے تجارت کر رہے ہو، اللہ سے سودا کر رہے ہو، نیکی تم نے کرنی ہے، عمل تم نے کرنا ہے، لیکن اللہ رب العزت تمہیں بدلے میں جزا عطا فرمائے گا۔ تو اس آیت طیبہ کے اندر ایک ایمان باللہ کی بات ہے اور ایمان بالرسول کی، اور دوسرے نمبر پر اللہ کی راہ کے اندر اپنے مال کو خیرات کرنے کی، اور تیسرے نمبر پر جہاد کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے بھیجا فرعون کی جانب، جب اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی جانب بھیجا کہ جاؤ میری بات پہنچاؤ، میرا دین پہنچاؤ، میری تبلیغ کر کے آؤ ان کے سامنے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا قولوا لہ قولا لینا، فرمایا جب جانا نا تو انتہائی نرمی کے ساتھ پہلے بالکل اس کو بات سمجھانے کی کوشش کرنی ہے آپ نے، یا تذکر او یخشا، فرمایا یا تو وہ ہدایت اور نصیحت پکڑ جائے گا یا پھر اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوگا، کچھ نہ کچھ ہوگا، نہیں تو پھر اس کی اپنی ایک مرضی ہوگی، لیکن آپ نے جو فریضہ ادا کرنا ہے وہ نرمی اور محبت اور پیار کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے۔ اب اس آیت کی تفسیر کے اندر ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے، فرمایا اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیوں کہا تھا کہ جب فرعون کے پاس جانا ہے تو نرمی سے بات کرنی ہے، حالانکہ اس نے تو خدائی کا دعویٰ کیا، بہت بڑا سرکش ہے،
उसने तो पता नहीं कितने इंसानों को कत्ल किया। उसने कहा था जब नजूमियों ने बताया ना कि एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी सल्तनत की तबाही का सबब बन जाएगा, तो उसने कहा मैंने तो किसी बच्चे को पैदा नहीं होने देना। कुरान मजीद कहता है युज़ब्बिहूना अब्नाअकुम व यस्तहयूना निसाअकुम, उसने सारी बनी इसराइल में जो बंदा पैदा होता था बच्चा उसको ज़िबा करवा देता था और औरतों को वो जिंदा रखता था। ये कुरान मजीद है। यानी इतना बड़ा जालिम और जाबिर। और अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है जिस बंदे ने एक कत्ल किया फकअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ, गोया उसने पूरी दुनिया के इंसानों को कत्ल कर डाला। यह कुरान मजीद है। यानी इतना बड़ा कातिल, इतना बड़ा जालिम, इतना बड़ा जाबिर और इतना बड़ा सरकश जिसको फिरौन कहते हैं, उसके साथ भी बात करनी है तो फरमाया जरा नरमी के साथ करना। इस बात को वजह क्या थी? फरमाया पहली वजह यह है कि ए मूसा, आप जब छोटे होते थे ना तो आपने परवरिश उसके घर में पाई है। आपको पता है कि हजरत मूसा अलैहि सलाम की वालदा से जब आप उम्मीद से थी तो आप एक महफूज मकाम पर चली गई। तो जब हजरत मूसा पैदा हुए तो आपकी मां की जानिब इल्का किया गया कि इनको एक संदूक में रख के दरिया में डाल दो। ये दरिया चलते चलते नहर, उसमें वो संदूक चला गया जो फिरौन के महल के सामने से गुजरती थी। तो उसकी बीवी आसिया वो सैर कर रही थी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। उन्होंने जब देखा तो उन्होंने संदूक को मंगाया, खोला तो बीच में हजरत मूसा अलैहि सलाम थे। आपको पता है नबी छोटा भी हो तो नबूवत का, यानी छोटी उम्र में भी हो तो नबूवत का एक नूर तो होता है ना। वो जब नूर देखा तो उसने कहा इतना खूबसूरत बच्चा, लगता है कि किसी माँ ने ना फिरौन के जुल्म से डरते हुए अपने बच्चे को ऐसे किया है, तो ये तो बहुत अच्छा और प्यारा बच्चा है, लिहाजा इसको मैं अपने घर लेके जाऊंगी। फिरौन ने बड़ा कहा कि मैंने बड़े बड़े बच्चे, सारे जहां के बच्चे कत्ल करवा दिए, तू इसको क्यों बचाएगी? उसने कहा वो बच्चे और थे, ये बच्चा और है। और ये भी नहीं पता था कि जनाब होगा क्या हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। अब देखो फिरौन बता क्या कहता था कि मैंने वो बंदा पैदा होने नहीं देना, वो नबी जम्मन ही नहीं देना, यानी मूसा का मिलाद होने ही नहीं देना। अगर खतीबाना लहजे में कहूं तो अल्लाह ने कहा कि मिलाद भी होना है तो उन्हें रहना भी तेरे घर है। इस वास्ते जो मिलाद से ज्यादा दुश्मनी करते हैं ना, बस औकात उनके दरवाजे पर मिलाद होता है, फिर चीखते हैं कि तुम यहां नारे लगाते हो तो तुम यहां मिलाद करते हो, तो ना पंगेल है। आपको कौन कहता है आप पंगे ले? नबी का जिक्र है, नबी की विलादत का जिक्र है और तुम्हें तकलीफ हो रही है। सिख काफिर तो नहीं हो, मुसलमान हो यार। तो ये वो नुक्ता है जो मुसलमान को समझ आ जाए तो फिर उसको मिलाद शरीफ से तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यहां नहीं मिलाद हो तो यहां ना हो, तो ऐथे ना नारा लगे तो ऐथे ना लगे। ओए हजूर दा नारा है, ये हर जगह से लगना है। गिरामी कदर हजरात, अर्ज खिदमत ये है कि मिलाद भी हजरत मूसा अलैहि सलाम का हुआ और जो रोकता था उसी के घर में फिर आप पलते भी रहे। देख लें फिर, ये अल्लाह का निजाम है ना। तो इस बात से मिलाद की कभी मुखालफत ना किया करें। सबसे ज्यादा तकलीफ मिलाद के मुखालिफ को तब होती है, खुद मुखालफत करता रहता है, उसके बच्चे मिलाद बनाना शुरू कर देते हैं। छोटे छोटे बच्चे कहते हैं वो सारियां झंडियां लाइया ने तो नाता लाउंदे ने, नूर वाला आया है, नूर लेकर आया, मुझे भी झंडी लेके दो, मैंने भी नात सुननी है। मैं क्या हूं राज ले आई? तो इस बात से मुखालफत अपने ज़हन में ना पालें। यही ऐसा कोई ये कुरान का फैजान होता है, कोई नुक्ता आ जाता है, अल्लाह करके समझ आ जाए और सदा के लिए हुजूर के मिलाद मनाने वाले हम बन जाएं। अच्छा भाई, किस्सा है मुख्तसर। हजरत मूसा अलैहि सलाम वहां पर पले बड़े, आप बड़े हुए और उसकी बड़ी लंबी दास्तान है, मैं उधर नहीं जा रहा। फरमाया है मूसा जो आप उसके घर में पलते रहे हैं ना, उसकी वजह से आपने ना नरमी से बात करनी। हजरत मूसा अलैहि सलाम ने कहा मैंने कहना क्या है, अगर मैं उससे बात करूं, नरमी से बात करूं तो जाहिर सी बात है उसको कोई ऑफर भी तो देनी पड़ेगी ना, कोई फजाइल भी तो बताने पड़ेंगे ना कि अगर तू ईमान कबूल करेगा, अल्लाह को मानेगा तो क्या होगा। तो हजरत मूसा अलैहि सलाम को मेरे रब ने फरमाया कि मूसा तुमने ये कहना। अब ये तफासिर के अंदर मौजूद है, आप तफसीर सिरातुल जिनान उठाकर देख लें। मेरे उस्ताद मोहतरम, मेरे शेखुल हदीस, मेरे मुरब्बी, मेरे मोहसन हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद कासिम अत्तारी साहब दामा इकबालू, आपने ये लिखा, उसके अंदर भी आपने इस बात को मेंशन फरमाया कि जब हजरत मूसा अलैहि सलाम गए तो अल्लाह के हुक्म के साथ, पता वहां पर ऑफर क्या दी? फरमाया कि ए फिरौन, मैं तेरे पास आया हूं अल्लाह का पैगाम लेकर, अगर तू ईमान कबूल कर ले तो सबसे पहला अल्लाह जो तुझे एजाज अता करेगा वो ये है कि मरते दम तक तू कभी बूढ़ा नहीं होगा, तू जवान रहेगा। पहला इनाम तेरे लिए ये होगा। दूसरा इनाम कहा कि जब तक तू जिंदा रहेगा, फरमाया कि अल्लाह तुझे इनाम ये देगा कि बादशाह तू ही रहेगा। सिर्फ कलमा तो हमने पढ़ा, मानना रब को है, लेकिन बादशाह भी तू रहेगा, जवान भी रहेगा। और तीसरा एजाज अल्लाह तुझे ये देगा, आखिरी दम तक जो भी खाना खाएगा
فرمایا کہ تجھے پوری لذت آئے گی. بندے کے دانت ٹوٹ جاتے ہیں, بندہ کھانے کے لیے بہت سارے کھانے یہ بوڑھے لوگ چھوڑ دیتے ہیں, ہوں میں کیویں کھاواں, میرے کو نہیں کھایا جاتا. تو فرمایا آخری سانس تک اللہ تجھے ہر کھانے پینے کی لذت بھی عطا فرمائے گا. یہ تیسری آفر تھی, یہ فرعون سے ہو رہی ہے. چوتھی آفر فرمایا مرتے دم تک, یہ تیری 200 سال 400 500 سال کتنی عمر ہے؟ تقریباً 400 سال تو ویسے ہی اس کی عمر تھی. بعضوں نے کہا 450 سال عمر تھی فرعون کی, بعضوں نے کہا عمر نہیں تھی, یہ اس کا جو حکومت کا دورانیہ یہ وہ تھا, عمر اس سے بھی زیادہ ہے. تو کہا اتنا عرصہ حکومت بھی تیری, جوان بھی تو رہے گا, کھانے پینے کی لذت بھی ملے گی. اور فرمایا آخری دم تک اگر نکاح اور شادی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا جو حسن اور لذت ہے وہ بھی تیرے اندر برقرار رکھے گا. اتنی آفریں یہ فرعون کو دی گئیں. وہ حامان سے مشورہ کرتا تھا ہر بات کے اندر. اس نے کہا میں تے حامان دے نال مشورہ کراں گا, اس تو پہلے تو میں کچھ نہیں کر سکتا. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے, میں نے آپ تک پیغام پہنچانا تھا تو میں تینوں پیغام دیتا ہے, پہنچا. تو اب مشورہ کر کے مجھے بتا. اس نے جب مشورہ کیا نا تو وہ جو حامان بد نصیب تھا, اس نے کہا فرعون تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اور تو معبود ہے, تجھے سجدہ کیا جاتا ہے, اب تو کلمہ پڑھ کے کسی اور کو سجدہ کرے گا؟ اس نے ایسا ذہن خراب کیا نا. اور ذات کہتا ہے تو کمال ہے, اور تو خدا ہے, تو بندہ بننا چاہتا ہے. استغفر اللہ ثم استغفر اللہ, حالانکہ وہ تو بندہ تھا, فنا ہونے والا تھا. تو اس نے اس کا دماغ خراب کیا. بسا اوقات 2 نمبر اور چبڑ بندے ایسے دماغ خراب کر دیتے ہیں. کتنی بڑی آفر تھی اور اس مشورہ دینے والے نے ٹھکرا دی. اور وہ فرعون کو سمجھ آ گئی, انہوں نے کہا ہاں گالتے تیری ٹھیک ہے. اس نے کہا میں یہ کام نہیں کرنا چاہتا. پھر دیکھو فرعون کی تباہی اور بربادی, اس کا سبب کیا بنا یہ آپ کے سامنے ہے. اور میں یہاں پر یہ بھی بتا دوں کہ فرعون کو جب برباد کیا گیا, ہلاک کیا گیا, تو دریا کے اندر فرمایا جڑا نبیاں نو نہیں ماندا سی مڑ گوتے دے دے کے مار دے اننے. میلاد دے منکراں نو انج موت ہوندی ہے, مرضی ہن تہاڈی اپنی ہے, کیشا سمجھیو تے کیشا نہ سمجھے. ٹھیک ہے. اچھا دوسری وجہ کیا تھی اس کے دریا کے اندر غرق ہونے کی؟ غرق ہونے کی 2 وجوہات علماء نے بیان کی. بسم اللہ کی تفسیر اٹھا لیں, اس نے اپنے محل کے دروازے پر بسم اللہ لکھی ہوئی تھی. ہن سوچن دی گل ہے, خدائی کا دعویٰ بھی کرتا تھا, بسم اللہ بھی لکھی. تو فرمایا جس گھر پر ہمارا نام لکھا ہوا ہے بسم اللہ, ہم اس گھر میں کبھی عذاب نہیں لے کے آئیں گے اور نہ ہی اسے ہم برباد کریں گے. گرامی قدر حضرات, تو کہا کہ ہم اس کو یہاں برباد نہیں کریں گے چونکہ یہاں بسم اللہ لکھی ہوئی ہے. مسلمان اپنے گھر کے اوپر بسم اللہ ماشاءاللہ آیت الکرسی اس کا کوئی لگایا کر. یہ جو مکان بنا کے اوپر پرانی ہانڈیاں تسی منہ دیاں مار دیندے ہو نا, تو خدا دا خوف کریا کرو یار. مسلمان کیڑے کمی پہ جانے ہیں. نئی گاڑی خریدتے ہیں تو سامنے ایک پولا لٹکا دیندے نے, جوتا لتور او سامنے لٹکا. اللہ دیا بندیا مسلمان کیڑے کمی پہ گئے, وہ جی نظر نہیں لگتی تو ایک پولا گاڑ پا, تینوں بھی نظر نہ لگے, مالک تو تم ہویا ہوں. نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات. اللہ کے بندے مالک قیمتی ہے یا شے قیمتی ہے؟ کاری مالک تے مالک نو پہلو پاؤنا چاہیے ہے, بلکہ انہوں وڈا لتور پاؤنا چاہیے ہے. تو کہہ رہا نہیں یہ تو اچھی بات نہیں ہے. تو میں کہ ادھر اچھی کیویں ہو گئی ہے؟ تو اس واسطے بچا. اچھا گھر کو جادو سے کیسے بچائیں, چوری سے کیسے بچائیں؟ یہ کہ فرمایا جب کوئی بندہ گھر سے باہر نکلتا تو یہ کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ. سارے جا رہے تو کہ بسم اللہ توکلنا علی اللہ. فرمایا جو بسم اللہ پڑھ کے تالا لگا دے اپنے گھر کا راز سوتے وقت یا گھر سے باہر نکلتے وقت, دکان کو لگا دے جب جانا ہے اس نے, فرمایا شیطان بھی نہیں کھولے گا. ہمیں اصل پتہ ہی نہیں ہے. آیت الکرسی فرمایا جس گھر میں آیت الکرسی پڑھ دی جائے وہاں پر کبھی شیطان نہیں داخل ہو سکتا ہے. لا يدخل فیہا شیطان قط, اس کے لفظ موجود ہے. بلکہ فرمایا جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے شیطان اس گھر سے ویسے ہی بالکل رسوا ہو جاتا ہے کہ اب اس گھر میں کیسے جاؤں, اس نے تو وہ کام کیا ہے جو مجھے وہاں جانے ہی نہیں دیتا ہے. تو اس واسطے آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں نا, یہ جتنے جن ہیں, بھوت ہیں, چڑیل ہیں, سب دوڑ جائیں گے. ہمارا بڑا عجیب مزاج بنا ہوا ہے. او جناب دیوار پر الو بیٹھا, رات کو دیکھ لیا تو فون کرتے ہیں او قاری صاحب او کات دے اتے الو بیٹھا. تو میں کہوں میں کی کراں, او کدھر بھول چوک کے جی اپڑی پیا ہے. نہیں توجہ فرمائی اس نے. اور ویسے بھی انہوں تیرا گھر کیوں لبا ہے, یہ دا مطلب کو رولا ہے بیچ. اللہ کے بندو تھوڑا سوچو یار. اچھا کالی بلی اور کالا کتا سامنے سے گزر جائے تو تب شور مچا دیتے ہیں, او جی کالی بلی تو کتا, او کدائیں آپ بھوک دا مارے یا ٹپ گیا ہے یا کہیں جا رہا ہے اور تم نے جناب. یہ کافروں کی رسومات ہیں جن کو ہم نے اپنے اندر رکھا ہوا ہے. اصل بات یہ ہے آپ بسم اللہ پڑھ کے جب چلتے ہیں, آیت الکرسی پڑھ کے جب چلتے ہیں
تو انشاءاللہ آپ رب کی رحمت کے سپرد ہیں، خیر ہی خیر اور برکت ہی برکت ہو جائے گی۔ یہ الو کا بیٹھ جانا تو الو کے پٹھے کا پریشان ہو جانا، نہیں توجہ فرما رہے آپ پریشان نہ ہوا کریں یار، کیا ہے یار جانور ہے کی ہو گیا جناب، آپ پریشان نہ ہوا کریں، کوئی ٹینشن تے کوئی روڑے والی گل نہیں ہے۔ آپ آیت الکرسی پڑھ کے بھوک مار دیں۔ نبی پاک نے فرمایا جو فجر کی نماز پڑھ کے اپنے گھر سے نکلتا ہے اللہ کا جھنڈا اپنے ہاتھ میں لے کے نکلتا ہے، جدھر جاتا ہے اللہ فتح عطا فرما دیتا ہے۔ فجر دے آپ پڑھ دے کوئی نہیں تو موڑ الو نہیں آ کے کہتے بانا نہ دس دا بھی توں تے میں ایک کو جائے آئے، شاید وہ اس لیے آیا ہو، نہیں تو آپ کریں یہ دا کیا سچی بات یہ ہے ہم نے نا یہ ہندوستان چھوڑا پر ہندوؤں کی رسمیں نہیں چھوڑی، جبکہ ہمیں رسم پر عمل کرنے کا حکم نہیں، ہمیں سنت مصطفیٰ پر عمل کرنے کا حکم ہے۔ میں بات آپ کی خدمت میں یہ بتا رہا تھا کہ ایک وجہ تھی کہ فرعون کو گھر میں کیوں نہیں ہلاک کیا، انہیں گھر دے بوئے تھے بسم اللہ لکھی ہوئی تھی، مانتا وہ بھی تھا کہ کوئی اللہ ہے لیکن لوک کے او دا ایک اپنا انداز ہی، لیکن نہیں، فرمایا جب تک نبی کے کہنے کے مطابق علل اعلان کلمہ نہ پڑھو، فرمایا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ دوسری بات کیا تھی، جس شہر کے اندر وہ فرعون رہتا تھا، یہ بھی تفسیروں میں لکھا ہوا، میں ذمہ دار ہوں اس بات کا، فرمایا اس شہر میں حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے مزارات تھے، فرمایا ایتھے عذاب نہیں آ سکتا چونکہ اللہ دے نبی دا مزار ہے۔ تو میں نے کہا تم کہتے ہو قبروں کا اور بزرگوں کی قبروں کا کوئی فائدہ نہیں، اکھاں پٹ ہوئے جے لمدیا مرزیا تینوں کی پتا ہے بزرگ تے قبروں دے وچ ہون تے اوتھے عذاب نہیں آوندے، اور تو قوم کو کہہ رہا ہے کہ بابے اور بزرگ شے کوئی نہیں، اے نبی شے کوئی نہیں۔ میں کیا ہن 3 دن تو جڑا ذلیل ہوندا پیا ہن کر برداشت، اب اس کی ذلت کا کام میں نے آپ کو بتایا تھا ردی مال ہے، ٹین ڈبہ ہے، دیکھو اب ذلت کیا ہے۔ جو کل تک کہتے تھے جی نہیں ہم اس کے پوائنٹ آف ویو سنتے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے، تو جناب بس ٹھیک ہے اپنا اوپینین دینا چاہیے تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ دیکھ لو آفتاب اقبال بھی اب اس کو کہہ رہا ہے، اتنی ذلیل کیا اس نے کہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور ادھر سے وہ جو عمران ہے ایک صحافی، وہ ادھر پہلے کہتے تھے ہم اس کی باتیں سن کے نمازی بنے، میں نے کہا اب وہ تمہارے لیڈر کے خلاف بول رہا ہے تو تمہاری غیرت جاگی ہے صحافی ہو؟ میرا صرف آپ سے اتنا، جب وہ بزرگوں کے خلاف بول رہا تھا اس وقت تم کیوں گونگے شیطان بنے ہوئے تھے؟ جب وہ ولیوں کے خلاف بول رہا تھا اس وقت تمہاری غیرت کیوں سوئی ہوئی تھی؟ جب وہ نبیوں کے خلاف بول رہا تھا تو مجسمہ بے غیرتی کیوں بنے ہوئے تھے؟ یہ تمہارے لیڈر کے خلاف بولا ہے تو تمہاری غیرت جاگ پڑی۔ ہمارا یہ دنیا کا کوئی لیڈر نہیں، ہمارے لیڈر کل بھی مصطفیٰ تھے آج بھی مصطفیٰ ہیں، اور ان کے صحابہ اور ان کی اہل بیت ان پر ہماری جانیں قربان ہیں، ان کی امت کے اولیاء اور علماء جتنے حق بیانی والے ہیں وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ اپنے لیڈر کے لیے جو جیل میں ڈھکا ہوا ہے اس کے لیے تھوڑی سی بات ہوئی ہے تو تم بڑے چیخے ہو کہ ہے مرزے نو تو کسی گل دا پتہ کوئی نہیں، یہ تو جاہل ہے، یہ تو بے تکی باتیں کرتا ہے۔ میں نے کہا تمہارے لیڈر کے لیے اگر کوئی بے تکی باتیں کر سکتا ہے تو بتا ولیوں کے خلاف یہ کتنی بے تکی کرتا ہے، نبیوں کے خلاف کتنی۔ ہم تو تمہیں یہی بتا رہے ہیں ہی بے تکا تے لا ورثہ، تمہیں نہیں سمجھ آتی تھی اب آ گئی سمجھ۔ مچھلی ہمیشہ پتھر چٹ کے مڑ دی ہے، آ گئی نا گل ہوتے ہی آگے۔ کل تک کہتے تھے نہیں ٹھیک ہے جو مرضی ہے وہ اس کا اپنا امیدیان ہے، کتابیں کھول کے بتاتا ہے، ہون کرنا برداشت ہے، اپنے سینے تو وال پٹیا جاوے تو پیڑ پھر ہوندی ہے، سمجھ آ رہی ہے۔ اور پھر جب میں کوئی سخت جملہ بولتا ہوں تو کئی اس کے چمچے وہ بڑے تکلیف ہوتی، اوئے ہوئے ہوئے یہ اتاری صاحب تو ایسا جملہ بولتا ہے کہ ٹوٹے ٹوٹے کر کے رکھ دندا ہے۔ میں نے کہا کیسے نہ کروں، یہ تو سنت فاروقی میں ادا کرتا ہوں نا، سمجھ آئی نا۔ اگر سارے ہی میٹھا بولنا شروع ہو جائیں گے یہ جاتا سر تے چڑھ جان گے، تو اس واسطے ہمیں دفاع بھی کرنا آتا ہے اور ہم کرتے ہیں۔ بہرحال میں صرف آپ کی خدمت میں بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کا مزار شریف بھائیوں کا وہاں تھا جس وجہ سے اس شہر کے اندر اللہ نے عذاب نہیں بھیجا۔ تم کہتے ہو مزار اور قبر کا فائدہ نہیں، ہن دس نہ کی ہے۔ اچھا اب اگلی بات سنیے، حضرت یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جب اس آیت طیبہ کو پڑھا کرتے تھے تو آپ زار و قطار رویا کرتے تھے۔ کسی نے کہا قولوا لہ قولا لینا، جب بھی آیت پڑھتے آپ روتے کیوں ہیں؟ فرمایا دیکھو یار میں روتا ہے سنو، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا فرعون سے ذرا نرمی سے بات کرنا، ہو سکتا ہے وہ ایمان قبول کر لے، حالانکہ فرعون سے بڑا سرکش اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔
خدائی کا دعویٰ اس نے کیا، انسانیت کا قتل اس نے کیا، نبیوں کی مخالفت اس نے کی، شہروں کے شہر اس نے برباد کر دیے، عورتوں کے سہاگ اجاڑ دیے، گود کو خالی کر دیا، لیکن اس کے باوجود فرمایا کہ اس سے نرمی سے بات کرنا، کیوں کہ ہو سکتا ہے ایمان قبول کر لے۔ یحییٰ بن معاذ کہتے ہیں میں روتا اللہ کی رحمت پر صدقے جاتے ہوئے روتا ہوں۔ کہا کیسے؟ کہا جو خدائی کا دعویٰ کرنے والے پر اتنا مہربان ہونے کے لیے تیار ہے، بتاؤ وہ خدا کو سجدہ کرنے والوں پر کتنا مہربان ہوگا۔ فرمایا جو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، جس نے اتنا کوئی ظلم کیے، اگر اس کے لیے اللہ کی رحمت اتنی وسعت دکھا رہی ہے، تو جو رب کو سجدے کرتا ہے، رب کو ایک مانتا ہے، رسولوں کو مانتا ہے، اپنا مال اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہے، سجدوں میں روتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، آپ بتائیے پھر میرا رب ان پر کیسے فضل فرمائے گا۔ اللہ کے بندو، اپنی رب کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ آپ کو پتا ہے مستدرک شریف میں یہ روایت ہے، جب اللہ نے شیطان کو اپنی بارگاہ سے مردود کر کے نکالا تو اس شیطان نے یہ کہا تھا، یا رب بعزتک لاغوی عبادک، یا اللہ مجھے تیری عزت و جلال کی قسم ہے میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ اللہ نے فرمایا کب تک؟ کہتا ہے ما دامت ارواحہم فی اجسادہم، جب تک ان کی روحیں ان کے جسم میں ہیں میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ نے فرمایا فَيَغْفِرُونِي فَيَغْفِرُوهُمْ، فرمایا میں بھی ان کو معاف کرتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہ جائیں گے۔ تو اپنی ٹیل لالا تھے، اسی بھی اپنی رحمت دا دروازہ کھول چھڑے۔ فَيَغْفِرُوهُمْ، تو اس واسطے شیطان کا پروگرام تو بڑی دیر کا خراب ہو چکا ہے، یاد رکھو بڑی دیر کا خراب ہو چکا ہے۔ ہمیں اپنے پروگرام سیٹ کرنے کا اصل پتہ نہیں ہے، جس دن ہمیں پتہ چل گیا مسئلہ ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار، اور یہ تو پھر رمضان شریف ہے، سبحان اللہ۔ یہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں فرمایا کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر، مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ ہمدردی اور غمخاری کا مہینہ ہے، ہر روز افطار کے وقت اللہ لاکھوں لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ اور مزے کی بات فرمایا جب آخری رمضان کی رات آتی ہے، مغرب کے وقت، آخری روزہ مغرب کے وقت، پورے مہینے میں جتنے لوگوں کو بخشا ہوتا ہے اتنے لوگوں کو پھر اللہ امت مصطفیٰ میں سے بخش کے جنت عطا فرما دیتا۔ یہ ہے رمضان شریف، یہ ہے اس کی برکت، یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں فرمایا فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وصدفت شیاط الشیاطین، فرمایا اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا شیطانوں کو باندھ دیا جاتا ہے، صرف شیطان کے شاگرد، نمائندے، چیلے، چمچے، کڑچھے، وہ صرف مارکیٹ میں اپنا پورا کردار ادا کرتے ہیں۔ کیلیاں دا ریٹ 450 درجن، کی ہویا ٹینشن کیوں لے گئے ہو؟ سیب 750 روپیہ کلو، میں کیا بلے میں کیا وڈکا بنی گیا ہے پار بائی واہ بائی واہ، اولاد نے کمال ہی کر چھڑے ہے۔ خدا کا خوف کرو یار، معذرت کے ساتھ میں کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتا، ظلم کرنا بند کرو یار، اور بند کرو ظلم کرنا۔ بیرون ملک کہیں بھی چلے جائے، کافروں کا تہوار آ جائے تو ہر چیز کا ریٹ لو کر دیتے ہیں، یہ مسلمانوں کو کیا کہ ہر چیز کا ہائی کر دیتے ہیں۔ کی ہو گیا یار؟ افسوس ہے، افسوس ہے کہ نہیں بتائیے مجھے؟ افسوس ہے، خدا کا خوف کرے، مسلمان ہے۔ گرامی قدر حضرات، بات یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ بندہ میرے دربار میں آ جائے۔ کیا ہے؟ چاہتا ہے کہ میرے دربار میں اللہ کو مان لے۔ اور میں اگلی بات آپ کو ایک بات بتاؤں، جب بندہ اللہ کو مان لیتا ہے نا، اگر زندگی وفا نہ کرے کہ بندہ کلمہ پڑھنے کے بعد ایک سجدہ نہیں کر سکا، ایک رکوع قرآن کا نہیں پڑھ سکا، بلکہ ایک آیت نہیں پڑھ سکا، اللہ پھر بھی جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ رسول کو ماننا ضروری ہے، عقیدہ سیٹ کرنا ضروری ہے۔ آپ کہیں گے اس پر کوئی حدیث بھی ہے؟ جی ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک جنگ لڑ رہے تھے، قبیلہ بنو حوازن کے ساتھ یہ جنگ تھی، توجہ ہے جی حضرات کی۔ ایک بکریاں چرانے والا حبشی آیا تو اس نے آ کے منظر دیکھا کہ بندے لڑدے کھلوتے نا بڑے غور دے نال، تو انہوں پتا دیسی بندہ ہی ہوندا ہے، اپنے حساب دے نال سوچدا ہے۔ نبی پاک کا چہرہ جب دیکھا نا تو آپ کے پاس فرمایا یہ کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا ہے جنگ ہو رہی ہے حق اور باطل کی۔
تو کہا ادھر سے بھی بندے مار رہے ہیں, ادھر سے بھی مار رہے ہیں. فرمایا ان کے جنت میں جا رہے ہیں, میرے جنت میں جا رہے ہیں. اس نے کہا اچھا میں تو فرمایا ادھر لڑیں گا تو جہنم دے تے میرے لڑ کے جنت. سوچی پہ گیا یار میں کی کراں. کہندا جی ٹھیک ہے جی. بکریاں نو لے کے تے ٹورنا پیا پیچھے. وہ نبی پاک فرمایا یار ادھر آویں نا پورا گال تو کی ہوئی. اس نے کہا جی مجھے یاد یہ آیا ہے کہ یہ بکریاں گاؤں کے 15-20 گھر والوں نے مجھے 2-2 4-4 بکریاں دی ہوئی ہیں تو میں وہ چراتا ہوں. ایتھے میں تہاڈا کلمہ پڑھ لواں, شہید ہو جاواں, جنتے ٹر جاواں تے بکریاں مالکاں تائیں نہ اپن تے قیامت والے دیہاڑے میرا گریبان پھدی کڈ بکریاں نہیں. توجہ فرمائی. دیکھو یار کیسے ستھرے بندے, ہائے 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 کیسے ستھرے بندے. اب میں آپ کو ایک بات کہنے لگا ہوں اور میں نے چیک کرنا ہے آپ کی سبحان اللہ کو. یار یہ وہ بندہ جس نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا, صرف حضور کو دیکھا ہے, اگر وہ کسی کا اتنا مال بھی حق بھی نہیں مار سکتا تو بتاؤ جو روزے میں ابو بکر ساتھ ہے وہ سیدہ کا حق کیسے مار سکتا ہے. اور یہ صحابہ حق مارنے نہیں آئے تھے, انہوں نے مکہ چھوڑا تھا مصطفیٰ کے لیے, مال و دولت چھوڑا تھا مصطفیٰ کے لیے, والدین اعزاء اقربا بیویاں بچے تک چھوڑے تھے مصطفیٰ کے لیے, اپنا مال و جائیداد چھوڑا تھا مصطفیٰ کے لیے. بعد میں وہ کھائیں گے اور کسی دیوانے اور پاگل کی باتوں میں نہ. قرآن پڑھ کے دیکھ تجھے پھر پتا چلے. تو اس شخص نے کہا اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو وہ بکریوں والے قیامت والے دن مینوں جنت دے بوئے تے ڈکی کھلوتے ہون تے مڑ سواد نہ آ گیا میرے شہید ہون دا. نبی پاک نے فرمایا اچھا یہ مسئلہ ہے تجھے کہ یہ بکریاں مالک, تے فرمایا یہ بکریاں میں مالکاں دے اپڑا دے ماتے. اس نے کہا حضور آپ کیسے پہنچائیں گے. آپ نے فرمایا ارے آ تو دس بستی کیرے پاس ہے. اس نے کہا جی بستی پہاڑ کے پیچھے. آپ نے فرمایا اچھا آپ نے نا ایک مٹی کی مٹھی بھری اور آپ نے یوں بکریوں کی چارے پھینکا, اور اگلا جملہ سننا, آپ نے یوں پہاڑ کو اپنے دستے مبارک نورانی ید اللہ والے ہاتھ سے اشارہ کیا, اے پہاڑ ہٹ جا. وہ پہاڑ ہٹ گیا, سامنے وہ بستی نظر آنے لگ گئی. آپ نے فرمایا یہی بستی ہے. کہتا ہے یہی بستی ہے. آپ نے بکریوں سے کہا چلی جاؤ اپنے اپنے مالک کے گھر. تم اپنے گھر چلے جاؤ, یہ اپنے گھر میں جانا چاہتا ہے. آپ نے یوں اشارہ کیا پہاڑ سے ہٹ جا, راستہ چھوڑ. وہ ہٹ گیا راستے سے, بستی نظر آنے لگ پڑی. فرمایا چلو بکریاں اپنے اپنے گھر. تے بکریاں بھج بگیاں. میرے نبی نے فرمایا اے حبشی غلام روک کے نظارہ دیکھ لے, گھر جاندیاں کہ نہیں جاندیاں. ہائے 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 ہائے, آنکھ والا تیری جوبن کا تماشا دیکھے, دیدائے کور کو کیا نظر آئے وہ کیا دیکھے. ہیں نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا, ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا. کو کیا پتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے. وہ جناب بکریاں جب گھر چلی اس کا ایمان تو اور مضبوط ہو گیا نا, کہ کلمہ پڑھاؤ, کلمہ پڑھ لیا. اب اس نے کیا وڑیا نا ویچ, ہٹ کے نہیں آیا, شہید ہو گیا. نبی پاک نے فرمایا او ساڈا او بکریاں والا بیلی لبو. اس کو جب تلاش کیا گیا, کلمہ پڑھنے کے بعد ایک نماز نہیں, ایک آیت نہیں پڑھی, کلمہ پڑھیا تو ادھر ٹر گیا اور شہید ہو گیا ہے. نبی پاک نے فرمایا جس نے جنتی کو دیکھنا ہے ان کو دیکھ لے. اب سمجھ آ رہی ہے آپ سبھی حضرات کو؟ ذرا کبھی رب کی رحمت کی جانب آ کے تو دیکھو, پھر پتا چلے اصل حقائق کیا. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. عزیزان گرامی, یہ جو رمضان شریف کا مقدس مہینہ ہے, 2 پیغام اب آپ کی خدمت میں نے ضروری دینے ہیں. ایک وہ یہ ہے قرآن مجید برہان رشید, اس کی تلاوت. یہ میں اکثر کہتا ہوں, آج پھر کہہ رہا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ من القرآن حرفا فلہ عشر حسنات. جو قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. ایک حدیث میں ہے الف لام میم, یہ ایک نہیں, الف ایک ہے, لام ایک ہے, میم ایک ہے, 3 ہے. تو فرمایا جو یہ پڑھے گا اللہ 30 نیکیاں عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے. اب تیسری بات سنیے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ. فرمایا جو رمضان اور قرآن ہے یہ قیامت والے دن بندے کی شفاعت کرے گا. ہمیں رمضان بھی مل گیا اور قرآن بھی ہمارے پاس ہے. روزہ بھی رکھیے, تلاوت بھی کیجئے, تاکہ قیامت والے دن روزہ بھی ہماری شفاعت کرے, قرآن بھی شفاعت کرے.
اور پھر مجھے یہاں پر ایک عقیدے کی بات بھی کہنی ہے جو کہ ہماری پہچان ہے. میں نے کہا اگر قرآن شفاعت کرے گا تو قرآن والا شفاعت نہیں کرے گا. اب یہ تیسری حدیث جاگے تو چوتھی بھی عرض کروں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، فرمایا اپنے گھر کو قبرستان نہ بنانا. کیسے؟ فرمایا اس گھر میں رب کے قرآن کی تلاوت کیا کرو. اور حدیث ہے اس سے اگلی چوتھی حدیث کے لفظ ہے فرمایا اعمروا بہ بیوتکم وقلوبکم، فرمایا اس قرآن کے ساتھ اپنے گھروں کو بھی آباد کیا کرو اور اپنے دلوں کو بھی آباد کیا کرو. قرآن کی تلاوت ابھی بھی اگر سستی ہے چھوڑ کے قرآن کی تلاوت. بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اقرأ القرآن، یہ پانچویں حدیث ہے، اقرأ القرآن فإنه يأتيه يوم القیامة شفیعا لأصحابہ، فرمایا قرآن کی تلاوت کرو. کیوں؟ قیامت والے دن یہ اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کر کے جنت میں لے کے جائے گا. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ چھٹی حدیث بھی عرض کروں. نبی پاک نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، فرمایا دو بندوں کے علاوہ کسی سے تم حسد نہیں کر سکتے. حالانکہ حسد تو منع ہے، تو اس کا کیا؟ حسد بمانا رشک، حسد بمانا رشک. فرمایا تم یہ کر سکتے ہو. کیا مطلب؟ فرمایا رجل آتاہ اللہ القرآن وفی روایت یعلمہ القرآن وفی روایت علمہ اللہ القرآن، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو قرآن کا علم عطا کرے، پڑھنا سکھا دے، اور پھر یتلوہ آنا اللیل و آنا النہار، وہ صبح بھی قرآن پڑھے شام بھی پڑھے، جب موقع ملے قرآن پڑھے. اس پر آپ رشک کر سکتے ہیں، حسد کر سکتے ہیں. کیسا؟ یا اللہ جیسے اس کو توفیق دی مجھے بھی قرآن پڑھنے کی توفیق دے. فرمایا وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا يَهْلِكُهُ فِي الْحَقِّ، اور فرمایا دوسرا وہ ہے جس کو اللہ مال و دولت عطا کرے اور وہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خیرات کرتا رہے. تو فرمایا تم وہاں رشک کر سکتے ہو یا اللہ اس کو مال دیا ہے مجھے بھی دے، جیسے یہ تیری راہ میں خیرات کرتا میں بھی تیری راہ میں خیرات کروں. جاگے تو ساتویں حدیث بھی عرض کر دوں جلدی جلدی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا ان القرآن مأدبۃ اللہ، لوگوں یہ قرآن اللہ کا دسترخوان ہے، فاقبلوہ ما استطعتم، فرمایا یہ اللہ کا دسترخوان ہے، اس کے قریب آؤ اور اپنی استطاعت کے مطابق کچھ کھایا کرو. اور آگے پتہ کیا فرمایا؟ بتاتا ہوں اس دسترخوان کا کیا مطلب ہے. اور پھر فرمایا یہ جو قرآن ہے فیہ الہدی والنور والشفاء، اور ایک میں ہے القرآن حبل اللہ والنور المبین والشفاء النافع. اور پھر فرمایا لا تنقضی عجائبہ، فرمایا لوگوں یہ قرآن اللہ کا دسترخوان ہے، اس کے پاس آیا کرو، اپنے حصے کا کھایا کرو. یہ قرآن اللہ کی رسی ہے، یہ قرآن ایک واضح نور ہے، اس قرآن میں تمہارے لیے شفا ہے. فرمایا یہ قرآن قیامت تک کے لیے اپنی برکات کبھی ختم نہیں کرے گا، تم قرآن کی برکتیں قیامت تک کے لیے دیکھتے رہ جاؤ گے. اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. کیا میں امید کروں کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں گے؟ یہ سستی چھوڑ دے، روزانہ کا کم از کم ایک پارہ ضرور قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے. اور قرآن اور رمضان کا تو آپس میں جوڑ ہی بڑا ہے، نازل ہی اسی مہینے میں ہوا ہے. سمجھ آ رہی نا؟ یعنی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، آسمان دنیا سے آگے 23 سالوں میں نازل ہوا ہے. آقا کریم علیہ السلام کے پاس جب آیا تو یہ قرآن مجید، پہلا پیغام یہ تھا. اب دوسرا پیغام آپ کو پتا ہے 3 رمضان شریف شہزادی رسول، سمجھ آئیے، جگر گوشہ رسول، حسنین کریمین طیبین طاہرین رضی اللہ تعالی عنہما، آپ کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ زکیہ عابدہ عالمہ ملکہ جنت ملکہ کائنات حضرت مولا مرتضی شیر خدا مشکل کشا داماد مصطفیٰ زوج زہرا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی مبارک بیوی جن کا نام نامی اس میں گرامی جب آتا ہے تو عشق والے کہتے ہیں کاش کہ اس وقت دماغ کا وضو بھی ہو. آواز کمزوروں والی یا جوانوں والی ہو تو مزہ ہے. فرمایا کاش کہ اس وقت دماغ کا وضو بھی ہو، ہمارے دل کا وضو بھی ہو، ہماری زبان کا وضو بھی ہو، اور پھر بھی ہم سر جھکا کے ادب کے ساتھ نام فاطمہ پکاریں. اور آپ کو پتا ہے جب سیدہ پاک کا نام آتا ہے تو لوگ محبت کے ساتھ اپنا سر کیوں جھکاتے ہیں؟ ارے بابا یہ قیامت والے دن بھی جب سیدہ کا گزر ہوگا، حدیث میں ہے وہ اپنی خادمائیں اپنی کنیزیں
ان کے ساتھ جب میدان محشر سے گزریں گی، اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، اے لوگوں اپنی نظروں کو جھکاؤ، محمد مصطفیٰ کی بیٹی کا گزر ہو رہا ہے۔ یہ ہے حضرت سیدہ کائنات۔ ان کا نام جب لیا جاتا ہے تو آدمی سراپا حیا بن جاتا ہے، سراپا محبت بن جاتا ہے، اور آدمی کے دل کے اندر تقوی، طہارت، پردہ، عبادات، گھر کی خدمت، قرآن کی تلاوت، سجدے، ان سب کی لذت کا مجموعہ آ جاتا ہے کہ جب سیدہ کا نام آئے گا یہ ساری برکات تمہیں ان کی چوکھٹ سے میسر آئیں۔ توجہ ہے نا؟ اور یاد رکھے حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا نام اس میں گرامی ہے فاطمہ۔ فاطمہ کا معنی ہوتا ہے چھڑانے والی، بچانے والی، ہٹانے والی۔ اگر اس معنی میں لیا جائے، اور یہ نبی پاک نے خود بیان کیا ہے، فرمایا بیٹا تیرا نام میں نے اس لیے یہ رکھا تھا کہ اللہ تجھے بھی اور تیری اولاد کو بھی، اور جو صدقے دل سے تم سے محبت کرے گا، اللہ اسے بھی جہنم سے بچا کر جنت عطا فرما دے گا۔ گرامی قدر حضرات، یہ ہے حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور یاد رکھیں، آپ جب دنیا میں جلوہ گر ہوتی ہیں، اعلان نبوت سے 5 سال قبل کا قول زیادہ بیان کیا جاتا ہے، اور بعض کہتے ہیں اعلان نبوت سے 1 سال بعد آپ نے دنیا میں جلوہ گری فرمائی۔ حقیقت میرا اللہ بہتر جانتا ہے۔ ولادت کے لیے کوئی تاریخ متعین اہل سنت کی معتبر کتابوں میں نہیں ہے۔ جس نے بھی لکھا ہے، دیکھی دکھائی، لکھا لکھایا، وہ لکھا ہے معتبر، مستند، بالجزم، بالیقین۔ کسی نے نہیں کہا کہ یہ دن تھا۔ یہ بس اوقات ہمارے کئی بندے کہتے ہیں کہ فلاں ڈیٹ ہے، لیکن یاد رکھو اہل سنت کے معتبر جتنی کتابیں ان کے اندر، جب نبی پاک علیہ السلام کی ولادت یعنی میلاد، اس پر اقوال ہیں، 12 کا بھی ہے، 8 کا بھی ہے، رجب کے مہینے کا بھی ہے آگے۔ تو جب نبی پاک کی ولادت کے لیے بالجزم امت نے کہا کہ یہ 12 ربیع الاول ہے، باقی اختلاف موجود ہے، تو باقی ہستیوں کے لیے بھی اختلاف ہے، لیکن کئی لوگ اس پر زور دیتے ہیں، نہیں جی تم تو اہل بیت سے جلتے ہو تو تمہیں تکلیف ہوتی ہے۔ میں کہا تیرے اندر بھی اہل سنت والا مزاج کوئی نہیں نا۔ اگر ہوتا تو یہ کہتا کہ وہ جب آئے ہمیں تو تب سے خوشی ہے، آج تک ان کے آنے کی خوشی ہے، لیکن جو تاریخ خاص کرنا ہے اگر ہمارے بزرگوں نے کی ہوتی تو ہم ضرور کرتے۔ تمہیں یہ صرف اہل سنت پر الزام ہی کیوں لگانا آتا ہے کہ تم اہل بیت سے جلتے ہو فلانے سے؟ تم بھی تو رافضیوں کے اعلی کار ہو نا۔ تمہارے اندر حقیقت پسندی ہوتی تو تم یہ جملے نہ بولتے۔ جو ولادت کی خوشی کرے کسی بھی ڈیٹ کو طے کر کے منع نہیں ہے، لیکن یہ کہنا کہ یہی ہے کوئی اور نہیں ہے، یہ اہل سنت کے اندر معتبر نہیں ہے۔ تو کوئی بھی بزرگ ہستی ہے، وہ آئے ہیں تو ہماری موجیں لگی ہیں نا، تو ان کے آنے پر ہم نے خوش نہیں ہونا تو کس نے خوش ہونا ہے؟ چونکہ بزرگوں کے آنے پر تو شیطان کو تکلیف ہوتی ہے۔ سمجھ آ رہی نا بات؟ ہو رہی ہے تاریخ کنفرم ہے یا نہیں ہے؟ انڈرسٹینڈ؟ اب آ جائیے اگلی بات۔ حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا، عرب کا یہ روایت تھا، جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا تو دائیاں لے جاتی تھی، وہ ایک روایت تھا، اور دیہاتوں میں لے جاتی تھی تاکہ تربیت ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد میں سے سیدہ کائنات کو اپنے گھر پر ہی رکھا تھا، کسی دائی کو نہیں دیا تھا۔ فرمایا سیدہ کی تربیت میں محمد خود کروں گا۔ یہ ہے حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور پھر میں آپ کو ایک اگلی بات بتاؤں، سیدہ پاک کے گھرانے کی شان کیا ہے۔ ویسے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلو سبب و نسب منقطع یوم القیامت الا سببی و نسبی۔ فرمایا جتنے بھی دنیا میں سبب اور رشتہ داریاں ہیں قیامت والے دن سب ٹوٹ جائیں گے، مگر جو میری رشتہ داری ہے قیامت میں بھی سلامت رہے گی، میری نسبت قیامت میں بھی سلامت رہے گی۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کے لیے، آپ کے سسرالی رشتہ داروں کے لیے، آپ کے دامادی رشتہ داروں کے لیے، آپ کی بیٹی اور بیٹیوں کے لیے، اور بالخصوص سیدہ کائنات کی اولاد قیامت تک کے لیے، یہ ان کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ قیامت والے دن یہ نسب ان کو فائدہ دے گا جب تک ایمان سلامت رہے گا۔ توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات؟ اور اگلی بات پھر نبی پاک علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا سیدہ کائنات کے لیے، فرمایا ہر بندے کی نسل پاک، ہر بندے کی نسل اس کے بیٹے سے چلتی ہے۔ فرمایا میری نسل میری بیٹی سیدہ کائنات سے چلے گی۔
میں فرمایا بیٹوں سے اس لیے نہیں کہ آپ کے بیٹے بڑے نہیں ہو سکنے دینے تھے اللہ نے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر بیٹے جوان ہوتے تو یا نبی بنتے یا نہ بنتے. اگر نبی بنتے تو پھر ختم نبوت کا تاج آگے جاتا, یہ بھی نہیں ہو سکتا تھا. اگر نہ بنتے تو حضور کی شان میں کمی تھی, فرمایا ہم نے یہ بھی نہیں ہونے دینی. تو بیٹے 3 عطا کیے, لیکن چھوٹی عمر میں اللہ نے اپنی بارگاہ میں بلا لیے. بیٹیاں دی 4 تھیں, چاروں جوان ہوئی, چاروں کی شادی ہوئی. 3 کی اولاد تھی, 1 کی اولاد نہیں ہوئی تھی, یاد رکھ. اور جن 2 کی باقیوں کی اولاد تھی وہ بھی پہلے ہی فوت ہو گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی اولاد بچے گی ہی فاطمہ کی, اور یہ فضیلت فاطمہ کے سر پر رکھ دی, تاج رکھ دیا. فرمایا میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلے گی. اور یہی وجہ ہے یہ جو انا اعطینا کل کوثر کی تفسیر ہے, اس کے اندر لکھا ہم نے کوثر دیا. اس کوثر کی ایک تفسیر اولاد ہو, فرمایا مصطفیٰ تیری اولاد تیرا دشمن کہتا ہے کہ تو ابتر ہے, معاذ اللہ کہ تیری نسل نہیں چلی ہے محمد, پر ہم تیرے دشمن کو ابتر اور بے نسل اور بے نشان کر دیں گے. رہ گئی تیری نسل, فرمایا قیامت کی صبح تک باقیوں کی نسل ختم ہو سکتی ہے, اے محمد تیری نسل نہیں ختم ہو سکتی. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نسل پاک چلی ہے تو سیدہ کائنات سے چلی ہے. توجہ ہے. اور پھر سیدہ کا بہت بڑا اعزاز ہے, اگر منٹ 2 اوپر ہو جائے تو مجھے معاف کرنا, یہ ذکر سیدہ ہو رہا ہے. فرمایا جب سیدہ پیدا ہوئی گڈی مصطفیٰ نے عطا فرمائی, مولا علی پیدا ہوئے گڈی مصطفیٰ نے عطا فرمائی, امام حسن پیدا ہوئے گڈی مصطفیٰ نے عطا فرمائی, اور جب حسین پیدا ہوئے گڈی مصطفیٰ نے عطا فرمائی.